اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ حماد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استاد کتنا بڑا محدث، کتنا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے بزرگ ولی اللہ و تابعی تھے۔ اور تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے صحابی کا دیدار کیا ہو۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ اور سید الانبیاء اس کو کہتے ہیں جس نے خدا کو دیکھا ہو۔ اس لیے قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس سید الانبیاء نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا، اب خدا کو دیکھنے والی وہ آنکھ قیامت تک نہیں مل سکتی، لہٰذا کوئی صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک بڑے بڑے ولی اللہ پیدا کرتا رہے گا، اگر ہم بھی تھوڑی سی محنت کر لیں تو ولی اللہ ہو کر دنیا سے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ حماد جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، انہوں نے شیخ حماد سے پوچھا، کیا مجھ جیسے کو اللہ بخش دے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ حماد نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو کیا پوچھتے ہو؟ یعنی قیامت کے دن اگر خدا مجھے اختیار دے کہ اے حماد، تم اللہ کو حساب دینا چاہتے ہو یا اپنے ماں باپ کو دینا چاہتے ہو، کس کی رحمت پر تم کو زیادہ بھروسہ ہے؟ تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، یا رب العالمین، میں آپ کو حساب دوں گا، کیونکہ ماں باپ کی رحمت محدود ہے اور آپ کی رحمت غیر محدود ہے۔ میں محدود رحمت کو چھوڑ کر غیر محدود رحمت کو کیوں نہ حاصل کروں؟ اس لیے میں اللہ تعالیٰ کو حساب دوں گا، کیونکہ اللہ الرحیم الرحمن اور ان کو ہمارے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ اس لیے حدیث پاک میں اس دعا کی تعلیم دی گئی، دعا اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور ہمیں بخش دینے سے جس کی مغفرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لہٰذا آپ ہمیں وہ مغفرت عطا فرما دیجیے جس کی آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جن سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک عالم نے 90 سال تک اللہ کی رحمت کو سارے عالم میں بیان کیا اور گناہ گار بندوں کو اللہ کی رحمت کا امیدوار بنایا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے میری رحمت کو 90 سال تک میرے بندوں میں بیان کر کے میرے گناہ گار بندوں کو میری رحمت کا امیدوار بنایا ہے، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے نا امید نہیں کروں گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے دروازے ہیں وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ انسان جب بھی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اس کو اپنا ایک نیک اور اچھا بندہ بنا دیتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہماری توبہ بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔